ویلکم بیک ناظرین. تو سر تیاری اب شروع ہو رہی ہے باؤنڈری کمیشن اب آپ کو میں پاکستان کے کیس یہ بڑی ایک دلچسپ کچھ باتیں بتاتا ہوں. جی جی ہوا یہ کہ سب اکٹھے ہو گئے. جی نواب امدوٹ کی جو کوٹھی تھی جی یہ ڈیوس روڈ پہ جہاں جنگ کا دفتر ہے اس کے ساتھ جو گلی ہے جی یہاں بڑے دو تاریخی گھر تھے. سر سید مراتب علی کا گھر جی اور نواب امدوٹ کا گھر. جی تو چوہے ظفر اللہ خان نواب سر مراتب علی کے گھر تھے اور صاحب مراتب علی اور میرے والد یک جدی ہیں کیونکہ 4-5 پشتے اوپر ان کا دادا ایک ہی تھا. جی وہ بھی نقوی سادات ہیں ہماری طرح. جی تو سب وہاں اکٹھے ہو گئے. ممدوٹ صاحب نے کہا جی کہ میرے گھر سے، انہوں نے کہا جی کہ میرے وہ پرانے تعلق والے ہیں میں وہیں ٹھہروں گا. جی تو انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ مہربانی کر کے جتنے لاہور کے اہم وکلاء ہیں جی جی اور جو آپ کی پنجاب کی لیڈرشپ ہے جی ان سب کو بلائیں ٹھیک ہے تاکہ میں ہدایت حاصل کر سکوں. ٹھیک ہے. وہ بڑا دلچسپ. اس دن میں نے حیران، میری زندگی میں بڑا عجیب دن تھا جی کہ پنجاب کی تمام جو صوبائی مسلم لیگ قیادت تھی، جی لاہور کے جتنے وکیل تھے جس میں محمود علی قصوری بھی تھے، جی خلیفہ شجاع الدین بھی تھے، جی یہ بھی تھے، ملک برکت علی بھی ہوں گے. حمید نظامی بھی تھے جی اور احمد سید کرمانی ینگ لائر تھا. جی اسی تمام لوگ موجود تھے. جی کھچا کچ پر کو 50 ایک آدمی تھے ڈرائنگ روم میں بیٹھا. جی تو چاہے ظفر اللہ خان نے کہا کہ جناب مجھے قائد اعظم نے حکم دیا ہے جی تو میں آ گیا ہوں، اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا جو مقدمہ ہے باؤنڈری کمیشن کے سامنے پیش ہونا جی وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے. جی تو آپ نے جا کے وہ فائل لے کر پڑھنا ہے اور کیس اپنا پیش کرنا ہے. جی تو انہوں نے کہا جی یا ممدوٹ صاحب بھی تھے، شوکت یاد شوکت یاد بیمار تھے وہ نہیں آ سکے تھے، باقی سب تھے. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ سب وکلاء ہیں جی اور آپ نے سب نے تیاری کی ہوئی ہے تو مجھے آپ گائیڈ کریں، کیونکہ وکیل جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ پارٹی سے انسٹرکشن لے کے پھر آگے پیش کرتا ہے. جی جی تو خلیفہ شجاع الدین پنجابی میں کہتا ہے وہ جی کہڑا مقدمہ تے کہڑی تیاری سانتے بلایا گیا سی کہ تانوں آ کے ملی ہے. جی انہوں نے کہا جی کہ مجھے ادھر دے دولتانہ صاحب کی طرف ہم دور صاحب کے دیکھا. انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ وہ سب چپ. جی انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے مختلف حالات پر ڈسکس ہوتے رہے. جی تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ کیا ہیں. جی چپ. انہوں نے ابا جی کی طرف اشارہ کیا. انہوں نے کہا جی پاک پتن دا وکیل ہے، جی اس کو احساس ہے کہ ٹرمز آف ریفرنس میں یہ بات ہے جی کہ ادر فیکٹرز کو ڈٹرمن کیا جائے گا. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ چپ. انہوں نے پھر کہا، انہوں نے کہا جی ایک میں آپ کو عجیب جو انہوں نے فکر رکھا. انہوں نے کہا جی کہ میرا جو مذہبی تعلق ہے جی میں ایک ایسے فرقے سے بلانگ کرتا ہوں جو کہ اقلیت ہے، جی آپ اکثریت میں ہیں. جی کل مجھے امید نہیں ہے اس کیس میں اتنی زیادہ جی ان وجوہات کی وجہ سے کہ یہ چیزیں ہیں جی جن کی وجہ سے مجھے امید نہیں ہے زیادہ. ہاں جی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ مہربانی کر کے مجھے بتائیں کہ کیا میں موقف اختیار کروں، اس کے مطابق چلو تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکے. جی یہ بڑی عجیب. انہوں نے کہا جی خاص طور پہ دولتانہ صاحب نے انہوں نے کہا جی ہمیں آپ پر پورا اعتماد ہے. سب وکلاء نے کہا جی ہمیں آپ کی کانفیڈنس پرانا تھا، اس میں مذہب کا تو تعلق ہی کوئی نہیں ہے. آپ بہترین لائر ہیں، جی آپ نے اتنا عہدہ چھوڑ کے سب کچھ آئے ہیں، ہاں جی قائد اعظم نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے. خیر جی وہ چلے گئے. تو دلچسپ بات یہ پھر دوسرے دن یہ ہوا کہ ہاں اس دن انہوں نے چوہے صاحب نے کہا کہ جی مہربانی کر کے مسلم لیگ والوں کو کہ مجھے 2 ٹائپ رائٹر، جی 2 زود نویس
میں حیران ہوا، میں کہ زود نویس کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی اس دن مجھے پتہ لگا کہ اسٹینو کا اردو ترجمہ ہے زود نویس، جو فوراً لکھتا ہے. میں بڑا خوش ہوا کہ آج میں نے ایک نیا لفظ سیکھ لی ہے، زود نویس. انہوں نے کہی 2 زود نویس، کمال کا لفظ ہے سر. ہاں جی 2 زود نویس اور 2 ٹائپ رائٹر مجھے چاہیے تاکہ مخدور صاحب نے کہا ٹھیک ہے. اگلے دن سب جہاں بیٹھے. اچھا اتنی دیر میں ابا جی نے یہ کیا کہ شاہی وال سے 2 وکلا جو تھے، صاحبزادہ نواز چلی ہاں جی اور شیخ نثار احمد جو کہ اعجاز نثار چیف جسٹس کے والد تھے، جی وہ بھی مسلم لیگی تھے. ان کو ابا نے کہا کہ آپ ہی آ جائیں. ہاں جی تو ہوشیار پور سے اکبر علی صاحب آ گئے. جی تو 3 وہ ہو گئے، ایک ابا جی ہو گئے، 4. یہ 4 کی ٹیم جو تھی یہ اب اسسٹ کرنا شروع کر دیا ہے ظفر اللہ خان کو، جی اور سب کی ڈیوٹیز مقرر ہو گئی. جی تو میں کیا تھا جمعہ جانے والا، جی میری ذمہ یہ تھی کہ جو کاغذ ٹائپ ہو ان کو لے کے جانا ہے، سوال کے رکھنا ہے، کوئی گیسٹ آیا اس کو ملنا ہے، بٹھانا ہے، بات کرنی ہے، کیونکہ اور کسی کو اجازت نہیں تھی ان کاغذات تک پہنچنے کی. جی پھر اس کے بعد نقشے بنانے تھے، جی پھر اس کے بعد کیلکولیشن کرنی تھی کہ تحصیلوں میں یہ بتاؤ کہ کون سی تحصیل میں مسلمانوں کی کیا آبادی ہے، کتنے گاؤں ہیں. یہ ہم پھر کچھ طالب علم جو تھے نا، اسٹوڈنٹ جو تھے، پھر یہ کام میں لگ گئے، ہاں جی لیکن انہی پریمیسز میں. جی اب اگلے دن یہ ہوا کہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے گزر گئے، نہ کوئی زود نویس آیا تھا، نہ کوئی ٹائپ مشین آئی. اچھا تو اتنی دیر میں ایک ٹانگے پہ خواجہ عبد الرحیم، یہ خواجہ طارق رحیم کے والد، جی یہ اس وقت کمشنر تھے، اچھا ICS آفیسر تھے. جی یہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اپنا رحمت علی کے ساتھ مل کر اس وقت وہ جو رسالہ لکھا تھا ناو اور نیور، پمفلٹ لکھا تھا جی، جس میں پاکستان کا نام تجویز کیا گیا تھا. تو یہ آئے اور ان کے پاس کافی سارے کاغذ تھے. جی تو میں نے کہا جی آپ نے کس سے ملنا ہے؟ تو ہنس کے کہتے ہیں برخوردہ جا کے چوئی صاحب کو کہہ دو کہ خواجہ عبد الرحیم آیا. تو انہوں نے کہا فوراً بلاؤ. تو یہ گئے تو مجھے کہتے ہیں کہ خواجہ صاحب کہ یہ کاغذ بھی لے. جی وہ ہم نے کاغذ بھیجائے. تو انہوں نے ہندوستان میں بطور ڈپٹی کمشنر کے جی جس ضلع میں جاتے تھے وہی کام کیا جو بج کر رہے تھے. جی جی تو انہوں نے کیا آگے رکھ دیا، ریکارڈ لے کے آئے تھے. ریکارڈ لے کے آ گئے. جی تو ظفر اللہ خان نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے بھی اور انہیں ہمارا کام بڑا آسان کر دیا. جی اس کے بعد ایک سوال یہ ہوا کہ اب کچھ کتابیں چاہیے. ہاں جی انہوں نے پھر ذمہ لگایا چودھری نثار کے جی اور علی اکبر صاحب کے کہ جا کے لائبریریوں سے کتابیں لاؤ، جی ہسٹری کی، جی کلچر کی جی اور تصوف کی، جی تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ مسلمانوں کا کیا کنٹریبیوشن ہے، جی کیا کیا انہوں نے وقف بنائے ہیں، کن کن کو پراپرٹیز دی ہیں، یہ سارا کچھ ہے. ہاں جی وہ شام کو جب آئے پسینے نہ برا حال سب نہ، جی انہوں نے کہا جی کہ وہ تمام کتابیں جو ہیں آج سے 6 مہینے پہلے ہندو نکلوا گئے ہوئے. ناٹ اے سنگل بک از اویلیبل، جی ناٹ اے سنگل بک. وہ اتنے ذہین تھے. اور ظفر اللہ خان نے اسی وقت فون کیا لندن، جی اور 2 دن میں پھر کوئی 20-25 کتابیں بائی ایئر آئیں. بھائی رہے یہ اس سے کنٹریبیوشن ہے. جی اب جناب تیاری شروع ہوئی تو جو ڈسکشن ہوئی جی وہ 2-3 ڈسکشن میں نے بڑی غور سے سنی، لیکن میرا خیال ہے اس میں سے کوئی 3/4 تو مجھے یاد ہی نہیں رہی. میرے اتو ہی لانگ گیا. میں اس وقت فرسٹ سیکنڈ ایئر کے کیا مینٹل قریب اتنا مجھے یاد رہا کہ ظفر اللہ خان صاحب ایک آرگو کر رہے تھے ابج کے ساتھ، بڑی بحث ہو رہی تھی ہاں جی کہ جناب ضلع کیسے بن سکتا ہے، یونٹ. جی وہ سب کہیں جی کہ ضلع، انہوں نے کہا کہ آپ نے 1947 کا انڈین انڈیپینڈنس ایکٹ نہیں پڑھا، اس کا شیڈول نہیں دیکھا. اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ مسلمان اضلاع اکثریتی جہاں ہیں یہ پاکستان کا عبوری طور پر حصہ ہوں گے. جی اگر ضلع کو ہی بنیاد بنانی تھی تو پھر اس کو عبوری کیوں کیا؟ پھر تو کمیشن کی بھی ضرورت نہیں تھی، جی پھر پرماننٹ ہی ہوتا. بات ختم ہو جاتی. جی 1947 کا جب ایکٹ آیا انڈین انڈیپینڈنٹ ایکٹ تو اس میں لکھا ہوتا ہے
بنیاد یہ تھی کہ مسلم میجورٹی، ہمارا 1940 کا ڈیمانڈ بھی یہی تھا، مسلم میجورٹی، نو ڈویژن آف پنجاب، نو ڈویژن آف بنگال. یہ تو ماؤنٹ بیٹن کی شرارت تھی، نہرو کی شرارت تھی کہ اگر تم ہندوستان کا بٹوارا چاہتے ہو تو پھر پاکستان بھی تقسیم ہوگا، پھر مسلم علاقے بھی تقسیم ہوگے. ادھر کا کوئی علاقہ تقسیم نہیں ہوا. لہٰذا اب ہم ڈسٹرکٹ کو تو بنا ہی نہیں سکتے. اگر بنائیں گے تو وہ کہے گا کہ جی اگر بنانا ہوتا تو یہ عبوری طور پر کیوں ہوتا. اب سوال آیا کہ سب تحصیل کو بنائیں، سب تحصیل کو بنائیں، تھانے کو بلائیں، گاؤں، یعنی ایک ایک چیز پہ انہوں نے ڈسکس کیا کئی گھنٹے. ادھر کے کاغذات دیکھ، ادھر کے دیکھ، یہ گاؤں میں ہے، فلاں چیز ہے. تو یہ شام تک بحث چلتی رہی. میں کبھی ادھر جاتا تھا، کبھی جو میں سنتا تھا. پھر انہوں نے کہ ایسا محسوس کیا، کہتے ہیں جی کہ اگر تو دیہات کو رکھا تو پھر تو یہ ایسے بنے گی زگ زیگ سی، تو نہ اس کا کوئی بارڈر ہوگا نہ کچھ ہوگا. تو پھر ان کے ایک عجیب چیز آئی کہ بعض ایسے مسلمانوں کے علاقے ہوں گے جہاں مسلم اکثریت ہوگی لیکن کرے ہوں گے وہ ہندوؤں میں، اور کچھ ہندوؤں کے اکثریتی علاقے مسلمان علاقوں میں کرے ہوں گے، تو ان کی کیا پوزیشن ہوگی. اس میں پھر ڈسکس آیا اپنا فیروز پور کے کچھ چیزوں کا ذکر آیا، زیرے کا ذکر آیا، ان چیزوں کا ذکر آیا. پھر وہ بڑی بات جو تھی نا ہیڈ ورکس کی، تو ہیڈ ورک کی جب بات شروع ہوئی تو اس وقت یہ بڑا پرابلم پیدا ہوا کہ جی پنجاب میں اور اس علاقے میں جتنی نہریں ہیں یا تو یہ گرداسپور سے چلتی ہیں یا فیروز پور سے چلتی ہیں. تو فیروز پور ہیڈ ورک کس کے پاس جائے گا؟ فیروز پور مسلمان اکثریتی علاقہ ہے، سرگود گرداسپور 51.4% ہے. تو اتنی دیر میں پھر پتہ چلا کہ جی یہ اپنا چیئرمین صاحب باقی ہندوستان میں تشریف لے آئے. وہ پہلے کراچی آیا، کراچی سے پھر دلی گیا، وہ آ گیا. تو کمیشن کا طے ہو گیا. کمیشن میں پھر لاہور میں پہلی جو 5 سٹنگ تھی وہ اسمبلی ہال میں ہی تھی، یہ جو پنجاب اسمبلی ہال ہے. اور اس کو ہمارے نانا جو تھے حکیم محمد شاہ، وہ سیکرٹری تھے، وہ ریگولیٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے. تو وہاں پر جو 18 جولائی کو ریڈ کلف آ کے بیٹھا تھا، یہ پہلا دن تھا اس اجلاس کا. یہ چوتھے میں اور 5ویں میں ریڈ کلف بیٹھا تھا، پہلے 3 میں نہیں بیٹھا. ٹھیک ہے. جو پہلے 3 سٹنگ، اس کے بعد پہ نہیں بیٹھا، صرف 2 سٹنگ میں بیٹھا تھا. یعنی کہ جولائی کے شروع میں اور پھر 18 جولائی کا، اس کے بعد پھر 21 سے لے کے 31 جولائی تک لاہور ہائی کورٹ، اس میں صرف وہ 2 دفعہ بیٹھے، اور وہ بھی اسمبلی ہال میں. تو اسمبلی ہال میں بیٹھا تو انہوں نے کہا جی کہ 18 جولائی کو سب نے اپنا جواب دعویٰ، عرضی دعویٰ پیش کرنا تھا، اور اس کے لیے تیاری ہو رہی تھی. اور مجھے وہ دن یاد ہے کہ جس وقت یہ ٹائپ ہو گیا، تو اس وقت کو رات کے 2 بجے ہوئے تھے. یہ بات ہے 14 یا 15 جولائی کی. تو سب نے تہجد کے نفل پڑھے 14-15 جولائی کو. ہاں، تہجد کے نفل پڑھ کے کہ یہ ہمارا ہے، اور بلایا ممدوڑ کو کہ بھی آ کے پڑھ لو. ممدوڑ سلطان نے، انہوں نے کہا جی نہیں، آپ نے کہا نہیں آپ پڑھیں، اس پر دستخط کریں کہ یہ ہمارا موقف ہے، یہ ہمارا دعویٰ یہ ہے. ہاں، تاکہ آپ کو ہو گیا. تو جب وہ ہو گیا تو پھر میرے والد اٹھے، انہوں نے ایک کمال کی، انہوں نے آخر پر جگہ تھی وہاں لکھا مملکت خدا داد پاکستان. یہ میرے والد کا کنٹریبیوشن اپنے ہاتھ سے لکھا. اور وہ پھر دیے صبح مسلم لیگ والوں کو کہ جی ان کو چھپوائیں، کیونکہ ہم نے وہاں، انہوں نے کہا جی کتنے، انہوں نے کہا 50 کاپیز. انہوں نے کہا جی بندہ آندہ پہ، وہ کوئی نہ آیا. اور پھر اپنا
शेख निसार साहब और दूसरे पता नहीं साहबजादा साहब गए, ये फिर फिरोज खान प्रिंटिंग प्रेस गए, ठीक है, उन्होंने फिर 50 कॉपियाँ शाये की, उनमें से मेरे पास एक अभी तक है। अच्छा, और उन्हें पैसे नहीं लिए थे, अच्छा, वाह, उन्हें लिए थे। ये कंट्रीब्यूशन जी, उनका है, रिकॉर्ड पे मैं लाना चाहता हूँ जी, जी, ताकि पता लगे कि हाँ जी, किन लोगों ने हमारी उस वक़्त मदद की थी। फिरोज सन्स ने शाया किया, और वो फिर 18 को पेश हुआ, जी, जब वो सब हिंदुओं के, सिखों के, तमाम लोगों के जो पेश हो गए, जी, तो उन्होंने कहा जी अब 21 जुलाई से कार्रवाई शुरू होगी पब्लिक। जी, तो शीतलवाद जो कि इंडिया का बहुत बड़ा लायर था, हाँ जो जी। हु बिकेम अल्टीमेटली द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जी, तो वो उठा, उसने कहा सर आई शुड बी गिवन द परमिशन टू ओपन द केस। जी, तो पांचों ने ज़फ़रुल्लाह खान की तरफ देखा, जी, तो ज़फ़रुल्लाह खान ने बड़े ग्रेस दिखाई, ये उठे, उन्होंने कहा जी ऑल राइट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। जी, तो सब ने अप्लॉज किया, बड़ा खुश हुए कि जी बड़ी अच्छी स्पिरिट के साथ जी। बात शुरू हुई, कि वो शुरू करे, वो शुरू, एक ही बात है। हाँ जी, और ये जनाब इस तरह तैयारी शुरू हुई। जी, अब उसके बाद कुछ दिलचस्प वाक़यात हैं जो कि 18 जुलाई से लेके 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक वो हैं, वो मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, अब पहला दिन था जी, जी, 21 जुलाई, 10:30 बजे शुरू हुआ। जी, और आप तो ख़ुद वकील हैं, आपको पता है कि जिस वक्त जजेस ने आना होता है जी, अदालत में, उससे 1-2 मिनट पहले खामोशी हो जाती है, जी, उससे पहले खासी गपशप हो रही जी, होती है, हो रही वकील थी, आपस में बातें कर रहे होते जी। हैं। तो जिस वक्त घड़ी देखते हैं तो फिर खामोशी और रहती उतनी देर में दरवाज़ा खुलता है और डंडा आके वो खड़कांदा है जी। कि जज साहब आ गए, तो सब उठ बैठते हैं। जी, अब जनाब अब अंदाज़ा लगाइए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम का सवाल है, जी, हिंदुओं के, मुसलमानों के, गैर मुसलमानों के, तमाम जो वकला है बैठे हैं। अच्छा, उस वक्त पास इशू होते थे जी, कमरे में, 30-40 आदमी से ज़्यादा गुंजाइश नहीं गुंजाइश थी। नहीं थी, तो हम तो वैसे ही साथ होते थे, हाँ जी, तो और बार बड़ा पैरा होता था। लेकिन उस वक्त मैंने अजीब चीज़ देखी जो कोई आजकल नहीं है, जी, कि जजेस को इन्फ्लुएंस करने के लिए बाहर कोई नारेबाजी नहीं होती थी। जी, अगरचे पुलिस बाहर खड़ी होती थी, अंदर CID वाले फिर रहे होते थे, लेकिन कोई ऐसा इस प्रॉब्लम तरह नहीं का था। होता। जी, तो वो जनाब जब 10:30 बजे वो आके बैठ गए, अभी बैठे ही थे, जी, तो आपने देखा होगा जब वो बैठते हैं तो चंद सेकंड, 5-4 सेकंड के बाद फिर कार्रवाई शुरू होती है। जी, जी, तो इतनी देर में जैसे ही दरवाज़ा खोला, जी, कोई एक आदमी टिप टॉप ऐसे करता हुआ, उसने आके चौधरी ज़फ़रुल्लाह खान के आगे एक कागज़ रखा जी, और आके कुर्सी पर बैठ गए। जी, अब सब वॉच कर रहे हैं तमाम लोगों की, और वो कितना होगा, वो 5-10 सेकंड हो जी, गए जी। कि वो 10 कदम चल के आया है। हाँ जी, तो इतनी देर में जस्टिस दीन मोहम्मद चौधरी साहब को एड्रेस करते हैं कि चौधरी साहब यू आर डिस्टर्बिंग द कोर्ट। सब हैरान कि अभी केस शुरू नहीं हुआ, इतना अहम केस, ये कोई आम केस नहीं, दीवानी फौजदारी केस नहीं है, और अदालत बरम हो गई है। और इब्तदा ही मुस्लिम लीग के अब ज़फ़रुल्लाह खान उठे, जी, उठ के बाव किया, और जो कुछ उन्होंने कहा वो आपको मैं अपने लफ्ज़ में बता कर दें कि माय लॉर्ड, आई डिड नॉट डिस्टर्ब द कोर्ट। अगला फिक्रा सुने, इट इज़ द राइट एंड द प्रिविलेज ऑफ ए लॉयर टू सीक इंस्ट्रक्शंस ड्यूरिंग द ट्रायल ऑफ द केस। ये कह के बैठ गए, वाह, सन्नाटा छा गया जी, कि ईंट का जवाब पत्थर से आया। हाँ जी, लेकिन एक चीज़ बड़ी रिस्पेक्टफुली जी, भाव कर। अब ग्रेटेस्ट देखे ज़रा, जी, तो जस्टिस दीन मोहम्मद ने इधर देखा जस्टिस मोनी की तरफ से, और आपस में कोई खुसर पुसर की, और कमाल की बात है दीन मोहम्मद आगे हुआ कि चौधरी साहब आई एम सॉरी। वाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात, अजमत देखिए। ये एटिकेट्स थे उस क्या वक्त। हाँ जी, फिर ज़फ़रुल्लाह खान उठे, जी। मैंने कहा जनाब वी आर हियर टू असिस्ट यू,
آپ کا ہم آپ کی مدد کریں. جی میں نے اس سے یہ پہلا سبق سیکھا جی کہ اپنے موقف پہ قائم رہو جی لیکن احترام کے ساتھ اور جھگڑا نہیں کرنا. جی یہ میں نے دیکھا کہ عام معاملات میں استقامت کے ساتھ لیکن عزت کے ساتھ. عزت اور لیکن آپ کا موقف جو ہو وہ اصول پر مبنی ہو اصول پہ. اور احترام کے ساتھ بات کریں. تو یہ میں نے پہلا سبق سیکھا. جی آئی واز لکی کہ میں نے ایک بہت میں لاء کا طالب علم تو نہیں تھا. میں تو سیکنڈ ایئر سائنس اپنا مجھے انجینئر بنا رہا تھا کہ پاکستان بن رہا ہے تو انجینئر ڈاکٹرز کی ضرورت ہوگی تو میرا پتر انجینئر بنے گا. تو اس کے بعد 1:30 بجے لنچ انٹرول ہوا. جی تو ہمارا خیال تھا کہ ساری بار جو ہے ان کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا اہم کیس ہے جی تو مسلمان وکلاء باہر کھڑے ہوں گے کہ جی آؤ ساڑھنا چائے پیو کھانا کھاؤ. نو باڈی. اچھا. اس دن سے مجھے جنہوں پنجابی کہتے میں نے واٹر پہ آتے میں آ کے پھر وہ بھی دساں گا کہ میں پھر آئی واز دی ینگسٹ سیکرٹری ٹو بی الیکٹڈ ان دی ہائی کورٹ. میں نے سب ان کو سینئرز کو چیلنج کیا تھا آ کے. جی تو کوئی بھی نہیں ہے. تو جناب جو فائلیں تھیں وہ ہم نے چپراسی کو پکڑائیں منشی کو پکڑائیں اور یہ 5 کا ٹولہ جو تھا نا یہ پیدل چل پڑا. جی پی او سے آگے ہوتے ہوئے تو جس وقت یہ ٹرلنٹن مارکیٹ سے پہنچے تو پھر دے ٹرن اٹ ٹورڈز دی انارکلی جہاں بائبل ہاؤس ہے نا اس کے سامنے کھوکھا تھا ڈھابا سے کوئی کھوکھا وہاں چائے وغیرہ تھی. تو یہ کھڑے ہو گئے ایک کباب نان کا ایک ٹکڑا اور ایک پیالی چائے کی واپس آ گئے. اور ظفر اللہ خان کے بھائی تھے اسد اللہ خان. ان اسد اللہ خان کو بلایا کہ اسد اللہ کل سے تمام لوگوں کا کھانا تمہارے گھر ہوگا. وہ کر کے آتا ہے وہ ظفر اللہ خان کا ہی کر تھا. فین روڈ کے جو پچھلی حصہ ہے نا ڈرنا روڈ کا وہاں پر ظفر اللہ خان کا اپنا گھر تھا. اپنا دفتر تھا جو کہ انہوں نے کرم علیہ چوہان کے باپ کو دے دیا تھا. کرم علیہ چوہان جو جج تھے نا وہ چوہان صاحب کے منشی تھے. تو وہ ان کے ساتھ کام کرتے تھے ان کو پینشن بھی دیتے پھر وہ گھر بھی ان کو دے دیا. تو وہاں پر پھر یہ اکٹھ ہو سکتا. انہوں نے کہا جی کل سے کھانا کا بندوبست آپ کریں گے یہاں ہوگا. کسی مسلمان کو یہ جرت نہیں ہوتی خدا نے توفیق ہی نہیں دی کہ وہ یہ بھی کام کر سکے. تو یہ پہلے دن کے 2 واقعے ہیں. اب میں آپ کو آخر 2 اور واقعے سنا دوں.